السلام علیکم ویورز، خوشخبری سیریز کی نئی ایپیسوڈ لیے میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ آج میں آپ کے لیے دو اہم خوشخبریاں لے کر آیا ہوں۔ ان دونوں کا تعلق سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے۔ پہلی تو یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحریہ ٹاؤن سے 57 ارب روپے ریکور کروا کر اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا لیے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اتنے بڑے مافیا سے پیسے ریکور کروانا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ جبکہ دوسری یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی وفاقی حکومت کو آرڈر کیا ہے کہ وہ 1 ماہ کے اندر یہ فیصلہ کرے کہ اسے مزید 120 احتساب عدالتیں بنانی ہوں گی تاکہ کرپٹ عناصر کو تاریخ پر تاریخ نہ ملے اور 3 ماہ کے اندر ان تمام کیسز کا فیصلہ ہو سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی پہلی خوشخبری کی طرف۔ یاد رہے کہ 2014-15 میں بحریہ ٹاؤن نے کراچی کے مضافات میں ایک بہت بڑا شہر بسانے کا اعلان کیا، تو اس سلسلے میں 16,896 ایکڑ سرکاری رقبہ ہڑپ کر لیا۔ اب یہ سمجھیں شاید کوڑیوں کے بھاؤ خرید لیا۔ کتنے روپے؟ 1500 روپے مرلہ۔ اور اس کو بیچا کتنے میں؟ 5 لاکھ روپے مرلہ اس زمین کو بیچا۔ چونکہ زرداری صاحب اور ان کی تمام کابینہ اس چیز میں ان کے ساتھ شامل حال تھی، اس لیے اس تمام رقبے کا صرف 4.25 ارب روپیہ دے کر اس کو ہڑپ کر لیا گیا۔ جب یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچی تو اس کے خلاف تحقیقات ہوئیں، پراپر مقدمہ چلا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحریہ ٹاؤن کے اوپر 460 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا، جو کہ پچھلے سال 2019 کے اندر مارچ میں عائد کیا گیا۔ اس کے بعد بحریہ ٹاؤن ہر ماہ تقریباً 2.5 ارب روپے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا رہا ہے۔ اب تک 57 ارب روپے بحریہ ٹاؤن سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا چکا ہے۔ جب اتنے سارے پیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا شروع ہوئے تو اس پہ سب سے پہلے وفاق کی رال ٹپکی۔ انہوں نے پچھلے سال ہی اگست کے مہینے میں ایک پٹیشن دائر کی کہ اس پیسے کو وفاق کو دیا جائے تاکہ وہ سندھ کے اندر اور باقی پاکستان کے اندر اس سے ترقیاتی منصوبے شروع کر سکے۔ اس کے بعد سندھ سرکار کہاں پیچھے رہ سکتی تھی؟ پیسہ ہو اور سندھ سرکار پیچھے رہ جائے۔ انہوں نے بھی پٹیشن دائر کر دی کہ جناب یہ پیسہ چونکہ سندھ سے ریکور کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کی تمام جو ذمہ داری ہے سندھ کو دی جائے، ہمیں پیسے دیے جائیں تاکہ ہم اس میں سے کچھ مزید کھانے کی کیفیت میں پوزیشن میں آ سکیں۔ یہ تو میں ظاہر تفرن کہہ رہا ہوں، ان کا مقصد یہی ہوگا جو ان کی ریپو ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ سپریم کورٹ نے اس پر تمام ڈیلیبریشنز کی اور اس کے بعد ایک فیصلہ یہ دیا ہے لیٹسٹ کہ اس پیسے کو نہ تو وفاقی حکومت استعمال کرے گی اور نہ ہی صوبائی حکومت، بلکہ اس پیسے کو ایک کمیشن استعمال کرے گا جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک ریٹائرڈ جج کے زیر نگرانی کام کرے گا، اور اس جج کا تعلق بھی صوبہ سندھ سے ہوگا۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس 11 رکنی کمیشن کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ بھی شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور اٹارنی جنرل آف پاکستان شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ فائنانس کے لوگ ہیں اور 2 اہم جو سماجی شخصیات ہیں، جیسے عبدالستار ایدھی صاحب ہوا کرتے تھے، اسی طرح باقی کوئی سے 2 اہم جو سوشل ورک کے لوگ ہوں گے، ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نامینیٹ کرے گی۔ وہ 11 رکنی ٹیم اس پیسے کو خرچ کرے گی سندھ کے اندر، اور یہ پیسہ جو اس وقت جاری منصوبے ہیں سندھ کے اندر ان پہ خرچ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جو اسکیمیں پیپلز پارٹی بنا چکی ہیں ان پہ خرچ نہیں ہوگا، بلکہ نئی اسکیمیں بنائی جائیں گی۔ ان اسکیموں کو یہ کمیشن اپروو کرے گا، ان کے اندر یہ تمام پیسہ خرچ ہوگا جو کہ صحت، تعلیم، صاف پانی، سیوریج کے مسائل پر خرچ ہوگا۔ یہ بہت بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس میں دیکھنا یہ ہوگا، کرنے کا کام یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو ٹھیکے دیے جاتے ہیں، جو روایتی ٹھیکے ہوتے ہیں، ان میں 40% پیسہ جو رقم ہوتی ہے وہ مختلف قسم کی رشوتوں، کمیشنوں کے اندر ککس بیکس میں چلی جاتی ہے۔ اب سپریم کورٹ کے جو بھی جج صاحب اس کو سپرویژن کریں گے، ہمیں امید ہے وہ بہت ایماندار ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو TOR جیسے بنانے ہوں گے کہ یہ تمام پیسہ انتہائی ٹرانسپیرنٹ خرچ ہو اور کمیشن میں بالکل نہ جائے، کیونکہ کمیشن جو کک بیکس میں چلا گیا تو اس میں سے 40% حصہ وہ تو کھایا پیا جائے گا۔ آپ سمجھ لیں کہ 100 ارب روپے سے زائد تو رشوتوں میں چلا جائے گا۔ تو اگر اس کے اوپر اسکروٹنی ٹائٹ رکھی جائے، جو ہم امید کرتے ہیں سپریم کورٹ رکھے گی، تو 100 ارب روپے سے زائد رقم لوگوں کے اوپر خرچ ہوگی، ان کی زندگیاں، سندھ کی زندگیاں بن سکیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور ریکوری بھی ہوئی ہے، وہ احتساب عدالت کے اندر ہوئی ہے بحریہ ٹاؤن سے۔ بحریہ ٹاؤن نے تقریباً 10 ارب روپے واپس کر کے پلی بارگن کر کے خود کو بچا لیا ہے ایک بہت بڑے کیس سے۔ وہ ملک ریاض کے جو داماد ہیں زین ملک، انہوں نے ایک پلی بارگن کی، جنہوں نے ایک رشوت دے کر کراچی کے اندر ایک بہت قیمتی جگہ خریدی تھی۔ وہ بھی آپ کو یاد ہوگا جعلی اکاؤنٹس کیس کے متعلق وہ تھی۔ اس سلسلے میں ایک بہت قیمتی پلاٹ کا لین دین ہوا تھا۔ اس کے عوض
तकरीबन $9.25 अरब प्ली बार्गेन करके पैसे अदा करके उसकी किस्तें करवा ली गई हैं, कुछ पैसे अदा कर दिए गए हैं और वो पैसे भी बहरिया टाउन ने अदा करना शुरू कर दिए हैं। इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अब कानून की हुक्मरानी पुख्ता हो रही है। अगर बहरिया टाउन जैसे बड़े माफिया से पैसे निकलवाए जा रहे हैं और मलिक रियाज के नुथनों से पैसे निकलवाए जा रहे हैं। अब हम आते हैं अपनी दूसरी खुशखबरी की तरफ, तो वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को 1 माह का टाइम दिया है कि वो मुल्क भर में 120 मज़ीद एहतसाब अदालतें कायम करें। क्यों? इस वक्त मुल्क में सिर्फ 25 एहतसाब अदालतें हैं, उनमें से भी सिर्फ तकरीबन 20-21 में जजेस हैं और बाकी 4-5 खाली पड़ी हुई हैं। देखा जाए तो 1250 केसेस हैं इन एहतसाब अदालतों में। एक जज के पास 60 से ज़ायद केसेस हैं। और याद रहे, जो करप्शन का केस होता है ये बहुत बड़ा केस होता है, इसके अंदर बहुत सारे एविडेंस लगे होते हैं। मिसाल के तौर पर जो शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया है वो 55 वॉल्यूम्स और 25,000 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक की रसीदें हैं, चेक्स हैं, लोगों के हल्फिया बयानात हैं, टीटीज़ हैं, बेतहाशा उसके ऊपर तफ्तीश की गई। अगर 25,000 सफ़हात का एक रेफरेंस है तो सोचिए कि जो 1250 रेफरेंसेस होंगे वो शायद लाखों में होंगे और हर जज की कैपेसिटी नहीं है कितने बर्डन के अंदर वो तमाम केसेस को पढ़ सके। इसी वजह से ये लोग बचने में कामयाब हो जाते थे। कितना ज़ख़ीम जो मजमूआ होता था वो जज साहबान नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन अगर 120 अदालतें मुल्क भर में कायम कर दी जाती हैं तो कुल मिलाकर 145 अदालतें हो जाएंगी। उसके बाद होगा ये कि तमाम केसेस सिर्फ 3 माह के कलील अरसे में बासानी सुने जा सकते, क्योंकि हर जज के पास 9 से 10 केसेस रह जाएंगे। वो बड़ी आसानी से उसको तरीके से स्टडी करके उसको मुंतकी अंजाम तक पहुंचा सकेगा। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, लेकिन वफाकी हुकूमत इसमें ले तो लाल से काम ले रही है, क्योंकि इसने अभी तक जो सेक्टरी लॉ होते हैं परमानेंट उनकी भी तैनाती नहीं की। इससे पता चलता है कि इमरान खान और उसकी टीम एहतसाब के अमल में किस कदर संजीदा है। होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा और इमरान खान 120 अदालतें फ़ौरन राइज करते। हालांकि इस पर कोई ख़ास खर्चा नहीं आना, 20 से 25 करोड़ रुपया 1 साल का खर्चा है और 3 से 4 माह बाद तो इन अदालतों की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहेगी। क्यों? तमाम केसेस होंगे उनका फ़ैसला हो चुका होगा, वो केसेस हाई कोर्ट में चले जाएंगे, निचली अदालतों में वज़न कम होगा। इनको दोबारा 120 जजेस से कम करके इनको दोबारा 40-50 अदालतों पर बासानी लाया जा सकता है। उन तमाम जजेस को आप लोअर जुडिशरी में भेज सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान को 3000 जजेस की कमी है। हर जज अपनी ज़रूरत, अपनी इस्तात से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से 3 गुना ज़्यादा केसेस सुन रहा है। इसी वजह से वकला और दूसरे मुद्दईयान या मुल्ज़िमान बार बार तारीख पर तारीख लेने में कामयाब हो जाते हैं। ये तो थी आज की 2 अहम खुशखबरियाँ। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अपनी रहमतें और बरकतें इसी तरह हमारे मुल्क पर नाजिल फरमाता रहे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।